وہ پھر سے آج گھر دیر سے لوٹا تھا اور حسب توقع آج پھر اسے ہنگامہ خیز صورتحال کا سامنا کرنا تھا، مگر اب یہ معمول بن چکا تھا تو اس نے بھی بنا پرواہ کیے گاڑی کو گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ رات گئے اپنی گرل فرینڈ کو اس کے گھر چھوڑ کر آ رہا تھا، جس کے ساتھ وہ پچھلے کئی مہینوں سے روز شام کو آفس سے آ کر وقت گزارتا، گھومتا پھرتا، اور عموماً رات کا کھانا بھی وہ باہر ساتھ ہی کھا لیتے۔ یہ سب ارحم کے گھر کے اصولوں کے یکسر خلاف تھا کہ گھر کا کوئی بھی فرد یوں اس طرح سے رات کا کھانا باہر کھانے کو اپنا معمول ہی بنا لے، اور وہ بھی ایک غیر لڑکی کے ساتھ۔ ارحم نے جب گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی کا ہارن بجایا تو چوکیدار نے دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا۔ مشتاق چاچا، دروازہ کیوں نہیں کھول رہے آپ؟ ارحم نے چوکیدار کو مخاطب کیا۔ صاحب، وہ بڑے صاحب۔ اتنا کہہ کر مشتاق چچا خاموش ہو گیا۔ ارحم نے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا؟ بابا جان نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس پر مشتاق چچا خاموش رہے۔ ارحم نے پھر سے پوچھا، مشتاق چچا، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ وہ بڑے صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے دروازہ نہ کھولوں، مشتاق چاچا نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ دو مالکوں کے بیچ پھنس چکا تھا۔ ارحم نے گہرا سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے اسٹیئرنگ پہ سر رکھ دیا۔ صاحب جی، میں جاؤں؟ مشتاق چاچا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر پوچھنے کی جسارت کی، صاحب جی؟ اس بار ارحم نے سر اٹھا کر مشتاق چاچا کی طرف دیکھا اور سر کو اسبات میں ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مشتاق چاچا وہاں سے چل دیے اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ ارحم کافی دیر گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ گھر میں جانے پر پابندی ہے اور اس وقت کسی دوست کے ہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طرح طرح کے سوالات کریں گے، اور یوں جس کو نہیں پتا اس معاملے کا اسے بھی خبر ہو جائے گی۔ بہتر ہے وہ آج کی رات کسی ہوٹل میں گزار لے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے ڈیش بورڈ پہ پڑا موبائل بجنے لگا۔ موبائل اسکرین کو دیکھتے ہی اس کی افسردگی خوشی میں بدل گئی اور چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہونے لگی۔ موبائل اسکرین پر جگنو نام، جس کے ساتھ ایک عدد دل بھی بنا ہوا تھا، ظاہر ہو رہا تھا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس کی مخملی آواز ارمان کے کانوں سے ٹکرائی، ہے سویٹ ہارٹ۔ ارحم اس کی اس بات سے اب اپنا غم بھول چکا تھا۔ وہ اب اپنی مشکل کو اس کی محبت کے بدلے تحفہ سمجھنے لگا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، سوئی نہیں ابھی تک؟ ارحم نے اس سوال میں پرواہ کرنے والے لہجے کے اثر کو ظاہر کیا۔ ہاں، بس سونے لگی ہوں، سوچا تم سے بات کر لوں، پھر نیند اچھی آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا آگے سے ارحم کا کیا جواب آنے والا ہے، اور حسب معمول وہی جواب موصول ہوا جس کی اسے توقع تھی۔ ہم سے تو نیند بچھڑ جاتی ہے خوشی کے مارے جب جگنو سے بات ہوتی ہے، اور جگنو میڈم ہے کہ جس کو اچھی نیند آنے لگتی ہے۔ یہ کچھ زیادہ ہی متضاد سوچ نہیں ہے ہم دونوں کی؟ ارے راج کمار جی، جگنو نے تو بس آپ سے مذاق کیا ہے، نیند تو آپ کی آغوش میں ہی آنی ہے۔ جگنو نے سلیس اردو کا سہارا لیتے ہوئے جتنی بھی تھوڑی بہت اسے آتی تھی اس سے ارحم کا شکوہ دور کرنے کی کوشش کی۔ ارحم جگنو کی اسی ادا پر فدا تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے گھر چھوڑنے کے بعد والی رودات سنانے لگا، جسے سنتے ہی جگنو نے ہنستے ہوئے کہا، ہائے راج کمار، اب کہاں جائیں گے؟ گھر سے نکالے جانے کا دکھ ہو رہا ہے، اگر چاہو تو میری طرف آ سکتے ہو۔ تمہاری طرف؟ ارے نہیں، تمہارے بھائی نے جان سے مار دینا ہے مجھے۔ سردی مجھے مارے نہ مارے، وہاں میرا مرنا طے ہے، ارحم نے مزاح کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ راج کمار بہت ہی ڈرپوک ہیں ویسے، اب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ جگنو نے پھر سے اس پہ مزاحیہ انداز میں طنز کیا، جسے ارحم نے یہ کہہ کر کور کیا کہ کچھ پانے کے لیے سب سے پہلے زندہ رہنا ضروری ہے۔ جب انسان زندہ ہی نہ ہو تو کیا کھونا اور کیا پانا؟ ارحم کے اس مزاحیہ اور عجیب منطق پر جگنو دل کھول کر ہنسی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے جگنو کو شبہ خیر کہہ کر فون بند کر دیا۔ لیکن وہ کہاں جائے؟ مسئلہ اب بھی وہیں تھا۔ پھر کسی ہوٹل میں قیام کرنے کو ترجیح دی۔ سڑک پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے ایک بہت ہی اچھے ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ ریسیپشن سے چابی لے کر مطلوبہ کمرے میں پہنچ گیا، نہا دھو کر کھانا منگوایا
اور کھانے کے بعد اس نے کمرے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر جگنو کو واٹس ایپ کر دی، جو کہ آف لائن تھی، اور ساتھ یہ کیپشن لکھ دیا، مسنگ یو رائٹ ناؤ۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ارحم کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھا تو موبائل دیکھتے ہی اس کی غنودگی فوراً سے پہلے ختم ہو گئی کہ اسکرین پر اس کے والد صاحب کے 11 مسڈ کالز تھیں۔ واٹس ایپ پہ الگ میسیجز موجود تھے، جس میں سے جگنو کے بھی کچھ میسیجز تھے، لیکن وہ ارحم کی نظروں سے اوجھل رہے۔ موبائل سے اپنے والد کو فون ملانے کی کوشش کی، مگر فون کی بیٹری ختم ہو گئی۔ ارحم غصے سے موبائل پھینکتے پھینکتے رہ گیا۔ موبائل چارج پر لگا کر ناشتہ آرڈر کیا اور فریش ہونے واش روم میں داخل ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے موبائل آن کر کے اپنے والد کو ڈرتے ڈرتے کال ملائی۔ چند ہی بار بیل گئی تھی کہ آگے سے ایک باروب آواز نے اسے مخاطب کیا تھا، لگتا ہے برخودار، اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی گھر کے تمام تر امور تم طے کرو گے۔ ارحم کچھ دیر کچھ نہ بول سکا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ گھر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ارحم اس بات کے جواب میں بس اتنا کہہ سکا، جی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ارحم نے جلدی سے گاڑی نکال کر گھر کی راہ لی، اور فوراً سے بیشتر وہ گھر پہنچ چکا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ کچھ بہت ہی اہم اور بہت ہی ہنگامہ خیز ہونے والا ہے۔ ارحم اپنے والد کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سب سے پہلے کل والے واقعے اور باہر رات گزارنے کے بارے میں دریافت کیا۔ پہلے والے سوال کا ارحم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے اس سوال پر خاموشی اختیار کی، اور دوسرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ مشتاق چاچا نے بتایا تھا کہ آپ نے میرا گھر میں داخلہ بند کر دیا ہے، تو مجھے مجبوراً ہوٹل جانا پڑا۔ ارحم کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے والد نے غصے سے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ برخودار، تمہیں پتہ ہے عشاء کی نماز 7 سوا 7 بجے ادا ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی تم رات کے 11:30 بجے گھر آتے ہو۔ معمول بن چکا ہے یہ تمہارا۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ گھر میں داخلے پر پابندی نہ لگاؤں تو کیا ہار پہناؤں تمہیں؟ شریف گھرانوں کے لڑکے یوں آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح کے مشاغل میں پڑتے ہیں کہ ایک نامحرم سے دوستیاں کر کے اس کے ساتھ دیر تک گھومتے رہیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں شریف گھرانوں کے لڑکے؟ ارحم نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس کی گرل فرینڈ کے ہونے کا بھی اس کے والد کو بہت دنوں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، تو اب ایسا کچھ نہیں تھا جس کے سہارے وہ خود کو بے قصور ثابت کر سکتا۔ وہ چپ سادے کھڑا رہا، سنتا رہا، لیکن جب اس کے والد نے اس کے رشتے کی بات کی تو اس پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ بابا جان، مگر میری شادی میں کم از کم میری رائے تو شامل ہونی چاہیے نا؟ ارحم نے التجائی لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی، ضرور شامل ہونی چاہیے تھی۔ تمہاری مرضی، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہاری مرضی کیا ہے، اس لیے میں نے مناسب ہی سمجھا کہ میں اس بارے میں تم سے تمہاری رائے لوں۔ اس کے والد نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ ارحم، جو پہلے ہی اپنے والد کے رعب کے زیر اثر تھا، کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، مگر بیک وقت وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنے والد کو اس رشتے کے لیے آمادہ کرے، مگر کیسے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کے بعد ارحم کے لب پر ایک سوال آیا، لیکن بابا جان، اس لڑکی میں کیا خرابی ہے؟ اس سوال پر اس کے والد نے ایک لمبا سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے کچھ توقف کے بعد کہا، دیکھو برخودار، اس لڑکی میں خرابی ہے یا نہیں میں یہ تو نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کی حامی، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات دیر تک رہنے والی آزاد خیال لڑکی، کیا ہمارے مشرقی روایات والے گھر میں زندگی گزار سکے گی؟ کیا ہم کبھی اس کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ کبھی ایڈجسٹ کر سکے گی؟ جواب تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، اور جتنا مجھے اس لڑکی کی سوچ سے مسئلہ ہے اتنا مجھے تمہاری سوچ سے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر وہ تمہاری گرل فرینڈ بن کر اچھا نہیں کر رہی تو تم بھی اس کے بوائے فرینڈ ہو کر کچھ اچھا نہیں کر رہے۔ ارحم کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اپنی کسی غلطی کا دفاع نہیں کر سکتا، اور اس لیے وہ کسی قسم کی رائے بھی قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قابل قبول نہ ہوتی۔ اس کے والد نے ایک اور بجلی گرا دی اس پر۔ میں اور تمہاری ماں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم تمہارے لیے تمہارے چھوٹے ماموں کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا جان، وہ تو دیہات میں رہتے ہیں۔ ارحم نے پریشان ہو کر بنا سوچے بول دیا۔
جس پر اسے مزید ڈانٹ پڑنے لگی۔ دیہات میں رہتے ہیں تو کیا ہوا؟ دیہاتی کیا انسان نہیں ہوتے؟ یا شہروں میں رہنے والے زیادہ معتبر ہوتے ہیں؟ بولو۔ ارحم کے والد کے غصے کے جواب میں ارحم پھر سے بیک فٹ پہ آ گیا۔ نہیں بابا جان، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر ایک لڑکی جو دیہات میں پلی بڑی ہو، وہ شہر میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ کریں گے؟ ارحم کے والد نے اپنی رائے دی اور وہاں سے چل دیے۔ ارحم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حتمی فیصلہ ہے، اور اگر کوئی اس کو بدل سکتا ہے تو وہ اس کی ماں ہے۔ بصورت دیگر اسے یہ کڑوا گھونٹ حلق سے اتارنا ہی پڑے گا۔ اس دن وہ جگنو سے ملنے نہیں جا سکا۔ جگنو کے صبح کے بھیجے گئے پیغامات بھی اس نے دیکھے نہیں تھے۔ جگنو نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ارحم کل اپنی ماں کو جانے سے پہلے کسی صورت منانے کی کوشش میں لگا رہا۔ اماں، آپ چاہیں تو آپ بابا جان کو سمجھا سکتی ہیں، مجھے ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی۔ ارحم، ضد کیوں کر رہے ہو؟ ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا نا۔ تم ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لو، اس سے مل لو، پھر اس کے بعد اگر تمہیں پسند نہ آئی یا تمہاری اس سے انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی تو پھر میں تمہارے بابا جان سے بات کر لوں گی۔ ارحم نے اپنی بات واضح کرتے ہوئے کہا، مجھے جگنو کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی، نہ مجھے کسی کو دیکھنا ہے، نہ ہی کسی سے ملنا ہے۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ بابا جان کو کسی طرح راضی کر لیں بس۔ ارحم کی ضد ایک ہی تھی، جس پر اس کی ماں نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ جب وہ ایک بہتر لڑکی کا رشتہ لینے جا رہے ہیں تو اس بلا وجہ کی ضد کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اگلے دن ارحم کے والدین اپنے آبائی گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ 3 دن کے قیام کی نیت سے جا رہے تھے، جس میں عزیز و اقارب سے ملنا، آبائی گاؤں میں موجود زمینوں اور گھر کی خبر لینا، اور ارحم کے لیے اس کے ماموزاد کا رشتہ مانگنا شامل تھا۔ ارحم بدستور جگنو سے ملنے جا رہا تھا، اور گھر میں والدین کی غیر موجودگی میں تو ملاقاتوں میں اور تیزی آ گئی۔ مشتاق چاچا سے ارحم کے والد ارحم کے گھر سے نکلنے اور گھر واپسی کے شیڈول کے بارے میں معلومات لیتے رہتے، لیکن جب انہیں خبر ہوئی کہ ارحم اب ہاتھ سے نکلنے لگا ہے تو اسی دن اس کی ماموزاد کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر کے اگلے مہینے اس کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ رات کو ارحم کو فون کر کے اس کے والد نے رشتہ پکا ہونے کی خبر سنائی تو وہ فون پہ تو کچھ نہ کہہ سکا، مگر پھر دل ہی دل میں وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اگر وہ کچھ ہمت دکھاتا تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی، مگر اب وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ تھا، مگر اس سے بڑا مسئلہ جگنو کو اس رشتے کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، کیونکہ ایک تو وہ غصے کی بہت تیز تھی اور دوسری وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ارحم نے اب جگنو کو یہ سب بتانے کی کوئی ترکیب سوچنی تھی کہ جگنو کی ناراضگی کا سبب بھی نہ بنے اور وہ جگنو کو اس سب سے آگاہ بھی کر دے۔ اس دن وہ جگنو سے نہیں ملا اور اگلے کئی روز وہ نہ مل سکا، کیونکہ وہ جگنو سے یہ بات چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور اسے بتانے کی ہمت بھی نہ تھی اس میں۔ جب بھی جگنو اس سے ملنے کا کہتی وہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا، اور یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ اس کے والدین واپس آ گئے تھے اور اب ارحم کو اس کے والد کی طرف سے سخت احکامات جاری ہوئے تھے کہ اس کی بات پکی ہو گئی ہے اور اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو اس کی منگنی طے ہو چکی ہے، لہٰذا اب وہ کسی بھی قسم کی غیر ضروری اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے باز رہے۔ ارحم کو جلد از جلد جگنو کو یہ سب بتانا تھا، مگر وہ گھر کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں اور جگنو کے شدید رد عمل کے ڈر سے اسے بتا نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس سے ملنے جا سکتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے ہر پل وہ اسی بارے میں سوچتا رہا، مگر پھر ایک دن ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ ایک راستہ ہے جس سے وہ جگنو کو راضی کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً جیب سے موبائل نکال کر جگنو کو فون کیا اور اسے آج رات ڈنر کے پلان کے بارے میں بتایا۔ جگنو نے شرط رکھ دی کہ اگر کینڈل لائٹ ڈنر ہو تو ہی وہ آئے گی، جسے ارحم نے بلا تاخیر منظور کرتے ہوئے اسے مطلوبہ ریسٹورنٹ کا پتہ بتا دیا۔ رات کو کینڈل لائٹ ڈنر کرتے وقت ارحم کونی میز پہ جمائے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے غور سے جگنو کو دیکھے جا رہا تھا۔ جگنو نے جو پچھلے کئی منٹوں سے لگاتار بولے جا رہی تھی اسے نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کالے سلیو لیس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جگنو کا ہر انداز، ہر فن مغربی تھا اور بات کرنے کا بھی، حتیٰ کہ سوچ بھی مغربی تھی۔
تم نے مجھے اتنے ٹائم بعد کینڈل لائٹ ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ ارحم جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا کچھ نہیں کہہ سکا۔ جگنو نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ ارحم نے سوال ہی نہیں سنا تھا تو کنفیوژن کے مارے اس نے اپنی طرف سے جواب بنانے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا پوچھا تھا میں نے؟ جگنو کو پتا تھا کہ ارحم نے اس کی بات غور سے سنی ہی نہیں تھی۔ ارحم نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنی غیر حاضر دماغی کو کور کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ڈیئر کہ تم نے کیا کہا تھا جبکہ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ کوئی دھیان دے گا باتوں پر؟ جگنو ہنستی اس بات پہ۔ ہاں، باتیں کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، اور نہیں تو کیا۔ I'll take it as a compliment، ارحم نے کہا۔ پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی دونوں کے بیچ، اور پھر جگنو نے سوال کیا، وہی سوال جو ارحم کی سوچ کے مطابق پوچھا جانا تھا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تمہارے بیہیویئر میں بہت چینجز آنے لگے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہیں مجھ سے تو اریٹیشن نہیں ہونے لگی؟ یہ سب ہوتا ہے نا کچھ مردوں کو، ایک لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتے ہیں تو اس سے دل بھر جاتا ہے، پھر دوسری اور پھر تیسری، اسی طرح ان کی تلاش جاری رہتی ہے۔ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں گھر والوں سے لڑ رہا ہوں تمہارے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ ارحم نے بات ادھوری چھوڑ دی جو جگنو کے لیے تجسس پیدا کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میرے لیے لڑ رہے ہو؟ What do you mean by that؟ وعدہ کرو تم الٹا سیدھا ریئیکٹ نہیں کرو گی۔ ارحم نے جگنو کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، جس پر جگنو نے سلیقے سے اسے بات جاری رکھنے کو کہا۔ جگنو، میرے گھر والے ہم دونوں کے رشتے کے خلاف ہیں۔ وہ میری شادی ماموں کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں۔ ارحم نے بات کی وضاحت کی۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو؟ جگنو نے ارحم سے اس کی رائے جاننا چاہی۔ میرے چاہنے سے کیا ہی ہو سکتا ہے؟ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف تم سے، ارحم نے بہت یقین اور مان سے کہا، اور اس یقین اور مان کو اگلے ہی پل دھچکا لگا جب جگنو نے وہ پوچھ لیا جس کی ارحم نے توقع نہیں کی تھی، تو پھر مجھے سب کے سامنے اپناتے کیوں نہیں؟ اتنی ہمت تو ہونی چاہیے ایک مرد میں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہے سب کے سامنے اسے اپنا لے۔ جگنو کے اس سوال پر ارحم خاموش ادھر ادھر دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ وہ جگنو کو کیسے بتائے کہ بات بہت آگے نکل چکی ہے اور وہ مکمل طور پر بے بس ہے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے بہت مشکل سوال پوچھ لیا تم سے۔ جگنو نے خاموش اور مضطرب ارحم کو دیکھتے ہوئے پھر سے سوال پوچھ لیا۔ ارحم پھر سے کچھ دیر خاموش رہا، اور اس بار جو ارحم نے کہا وہ جگنو کے لیے غیر متوقع تھا۔ کورٹ میرج کرو گی میرے ساتھ؟ سوال بہت ہی اچانک اور بہت بڑا تھا، جس پر جگنو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کورٹ میرج؟ ہاں، کورٹ میرج، اور کوئی راستہ نہیں ہے جگنو، ارحم نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ مگر ارحم، ایسا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ میرے گھر میں میرا بڑا بھائی ہے، بھابھی ہے، میرے چاچو ماموں، سب کیا سوچیں گے؟ تم رشتہ لے کر کیوں نہیں آتے؟ جگنو، جو کہ سر سے پیر تک مغربی طرز زندگی کا نمونہ تھی اور سوچ بھی خالص مغربی طرز کی تھی، وہ اب بالکل مشرقی لڑکیوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی۔ میرے گھر والوں نے اگلے مہینے میری منگنی طے کر دی ہے، میرے ماموں کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ سننا تھا کہ جگنو غصے سے بنا کچھ بولے وہاں سے جانے لگی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ ارحم کی منگنی کا سن کر اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کیا تم بھی اس منگنی کے لیے راضی ہو؟ جگنو نے کرخت انداز میں پوچھا۔ ارحم، جو کہ اب مزید ان سوچوں سے فرار چاہتا تھا، کچھ نہ کہہ سکا۔ بولو ارحم، کیا تم بھی اس منگنی کے لیے راضی ہو؟ جگنو کے سوال دہرانے پر ارحم نے کہا، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ آج سے 11-12 سال پہلے جب میں آخری بار گاؤں گیا تھا تب اسے دیکھا تھا۔ تب وہ 7-8 سال کی بچی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ بھی صحیح سے نہیں یاد، نہ میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میں کیوں راضی ہوں گا ایسی شادی کے لیے؟ ارحم کی وضاحت نے جگنو کے غصے اور لہجے کی کرختگی کو کچھ حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا، میں اسی لیے تو تم سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے گھر والے ہم دونوں کی شادی کے حق میں نہیں ہیں۔ تو پھر اپنی کزن سے شادی کر لو، وہ زیادہ بہتر رہے گی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ وہ لوگ وہی پینڈو دیہاتی گوار لڑکی ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ جگنو کی یہ حقارت آمیز بات ارحم کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ بات اور خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے
اس نے پیار سے جگنو کو مخاطب کیا۔ دیکھو ڈیئر، کسی اور کی وجہ سے تم اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ کینڈل لائٹ ڈنر اسی لیے تو نہیں رکھا تھا کہ ہم کسی اور کی وجہ سے یہ خوبصورت شام خراب کر دیں، وہ بھی کوئی ایسا جس کو میں نہ جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے اسے جاننے کا شوق ہے۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ وہ جگنو کو سمجھاتا رہا اور جگنو کورٹ میرج کے لیے مان گئی، مگر اس نے شرط لگا دی تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ اس نکاح کو گھر والوں کے سامنے لے کر آئے گا اور ان کو اس شادی کے لیے بھی قائل کرے گا۔ اپنے ماموں کی بیٹی سے جو منگنی ہوگی اسے توڑ دے گا۔ انہیں شرائط پر وہ دونوں اگلے ہی دن کورٹ میرج کرنے کورٹ پہنچ گئے۔ نکاح کے موقع پر ارحم کے 2 قریبی دوست اور جگنو کی بچپن کی دوست موجود تھی۔ نکاح پڑھائے جانے کے بعد اپنے دوستوں سے مبارکبادیں موصول کرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں آ گئے، جسے ارحم نے جگنو کی فرمائش پر سہاگ رات کے لیے بک کیا تھا۔ وہ سہاگ رات دیگر سہاگ راتوں سے قدرے مختلف تھی، کیونکہ یہاں کوئی نہیں تھا جو بارات لا کر دولہا دلہن کے لیے کمرہ سجاتا، ان کی نئی زندگی شروع ہونے پر ان کو دعائیں اور نیک تمنائیں دیتا۔ دونوں دولہا اور دلہن ایک ساتھ اپنے کمرے میں آئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر دونوں کے اندر ایک انچاہا ڈر بھی تھا، ایک ایسا ڈر کہ اگر آگے جا کر ان کی شادی کو ان دونوں کے گھر والوں نے تسلیم نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ یہ ڈر، یہ وسوسہ دونوں کے دلوں میں تھا، مگر دونوں میں سے کسی نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور اظہار کر کے کرنا بھی کیا تھا۔ یہ خوبصورت اور حسین رات خراب ہونے کا اندیشہ تھا، سو تمام تر خدشات اور اندیشوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آنے والے وقتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ساتھ نبھانے کا عہد کر لیا۔ جگنو کو ارحم نے بطور تحفہ ایک قیمتی انگوٹھی دی، جس میں 4 گرام کا 24 کیرٹ کا ہیرا لگا تھا۔ اتنا مہنگا اور خوبصورت تحفہ جگنو کے لیے بالکل سرپرائزنگ تھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جگنو نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے چہرے پر پھیلی اس قیمتی مسکراہٹ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، تمہاری خوشی کے سامنے یہ بہت ادنا سی چیز ہے۔ ارحم کی رومانویت اب ماحول کے اثر سے گفتگو پر غالب آنے لگی۔ یہ تعریف ہے یا قریب آنے کا بہانہ؟ جگنو نے شرارتاً سوال کیا۔ قریب آنے کے لیے اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں چاہیے، اب تو میرے پاس ہر طرح کا اختیار ہے تمہارے قریب ہونے کا، اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا تمہارے پاس آنے سے، ارحم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو روک سکتی ہوں نا؟ جگنو نے مزاح کے تسلسل میں ایک اور سوال پوچھا۔ ارحم کے چہرے پر ایک رومانوی طرز کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جگنو کو اپنے باہوں میں جکڑ لیا۔ اور تم مجھے کیوں روکو گی؟ ارحم نے سوال پوچھا جس کا جواب نہ جگنو نے دینا چاہا نہ ہی ارحم نے سننا چاہا۔ وہ ایک دوسرے میں مگن ہو گئے، سہاگ رات کی سکون بھرے لمحات کو اپنے اندر جذب کرنے کے سوا انہوں نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ اگلی صبح ارحم دیر سے اٹھا تو اس کے موبائل پہ دفتر سے کئی سارے فون آ چکے تھے۔ اس نے کال بیک کر کے وجہ دریافت کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ آج دوپہر کو ڈپارٹمنٹل ہیڈز کی میٹنگ رکھی گئی ہے اور اس میٹنگ میں بطور سیلز ڈپارٹمنٹ ہیڈ اس کی شمولیت لازمی ہوگی۔ ارحم کو غصہ بھی آیا کہ وہ تو 3 دن کی چھٹی لے چکا تھا، تب یہ میٹنگ آج ہی کیوں رکھنی تھی؟ جگنو کا موڈ خراب کر کے وہ ہوٹل سے دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ آفس پہنچتے ہی اسے اس کے والد صاحب کے کئی سارے فونز موصول ہوئے، جسے میٹنگ میں مصروفیت کے باعث وہ بزی کرتا رہا۔ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہوتے شام ہو چکی تھی۔ ہوٹل واپس جاتے ہوئے اس نے گاڑی میں ہی والد صاحب کو کال کی، ان کی اور والدہ کی خیریت دریافت کی۔ برخودار دوسرے شہر سے کب واپسی ہو رہی ہے؟ اس کے والد نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ ارحم نے گھر یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ اگلے 3 دن بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر ہوگا۔ ارحم نے جگنو کے ساتھ مزید وقت گزارنے کے لیے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ بابا جان، یہاں کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہی کہہ سکتا ہوں کہ مزید 4 سے 5 دن لگیں گے۔ ارحم کو اندر ہی اندر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ جگنو کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ معمول کی چند اور باتیں ہوئیں اور فون رکھ دیا گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں آیا تو جگنو تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے لگا اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ جگنو کے لہجے میں افسردگی تھی، جسے ارحم نے ایک ہی بات سے اپنے اندر جذب کر لیا۔ میں نے تو تمہاری خاطر گھر والوں سے ایک اور جھوٹ بولا ہے کہ میں اگلے 4-5 دن تک نہیں آ سکتا۔
یہ بات سننی تھی کہ جگنو نے ارحم کے کاندھے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب ہم 4-5 دن مزید ساتھ رہیں گے؟ ارحم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جگنو نے خوشی کے اظہار میں ایک نعرہ بلند کیا، لانگ لیو ارحم مائی کنگ۔ اگلے کئی روز وہ دونوں ساتھ رہے، ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، ہر لمحے سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے، اور آخری دن شام کو جب وہ دونوں الگ ہو رہے تھے تو ارحم نے جگنو کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ اسے دلاسا دینے لگا، جگنو بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر میں گھر والوں کو قائل کر کے تمہیں لے جاؤں گا تمہارے گھر سے، لیکن ابھی حالات بہتر ہونے تک تو ہم صبر کر سکتے ہیں نا؟ ہم کبھی کبھار ملتے رہیں گے تمہارے اسی پسندیدہ ہوٹل میں۔ ہاں، میں بھی ہر بار دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز کا بہانہ بنا کر نہیں آ سکتی۔ جگنو کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ اچھا، تو تم یہ بہانہ بنا کر آئی ہو؟ ہاں، جگنو نے آنسو پونچھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ دوست کو کہہ دیا تھا کہ میرے گھر میں سے کسی کو نظر نہ آؤ جب تک میں واپس نہیں آتی۔ جگنو کو حوصلہ دینے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر ارحم پر ایک نئے راز کا انکشاف ہوا۔ اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں پھر سے گاؤں گئے تھے اور اس کے ماموں کی بیٹی کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئے۔ ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ منگنی ہو گئی تھی، مطلب وہ اب اس منگنی سے انکار کرنے کا جواز کھو چکا تھا۔ اسی دکھ میں وہ 3-4 دن پریشان رہا۔ جگنو سے بات ہوتی تو بھی اسے بتانے کی ہمت نہ ہو پاتی۔ ایک دن جگنو نے خود اس سے پوچھ لیا جب وہ کسی ریسٹورنٹ میں ملے تھے، تمہاری منگنی بھی ہے اگلے ہفتے، خوش ہوں گے تم تو بہت۔ جگنو نے ارحم کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ منگنی تو کب کی ہو چکی، ارحم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم جا کر منگنی بھی کرائے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ جگنو کے لہجے میں سختی امڑ آئی۔ نہیں یار، میں نہیں گیا۔ جن دنوں میں ہم نے شادی کی تھی تب ہی میرے والدین گئے تھے لڑکی کو انگوٹھی پہنانے، مجھے تو خود بعد میں پتا چلا۔ اچھا ہے نہیں گیا، ورنہ لڑکی کی زندگی خراب ہوتے دیکھ کر میں نے وہی منگنی سے انکار کر دینا تھا۔ لیکن منگنی تو ہو گئی نا اب تو تم انکار نہیں کر سکتے، اب تو تمہیں شادی کرنی ہوگی اس سے۔ کیا کرو گے؟ بولو۔ تم تو کہہ رہے تھے میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جگنو سوال پر سوال کرتی چلی گئی۔ ہاں، تو میں نے شادی تھوڑی کی ہے، منگنی ہوئی ہے اور شادی میں 2-3 سال لگنے ہیں، تب تک کوئی حل نکل آئے گا۔ تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ میں ٹینشن اس لیے لے رہی ہوں کہ جو شخص منگنی کے وقت اپنے والدین کو انکار نہیں کر سکا، وہ شادی کے وقت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تم کل کو شادی بھی کر لو گے یہ کہہ کر کہ تم گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو، تو مسئلہ تو میرے لیے بنے گا نا؟ مجھے پھنسا کر خود دوسری شادی کر لو گے؟ تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، 4 شادیوں کا بھوت تم لوگوں کے سروں سے کبھی نہیں اترے گا۔ جگنو غصے میں بنا سوچے سمجھے بہت کچھ بول گئی۔ ارحم کو جگنو کے بار بار طنز پر اب غصہ آ گیا تھا۔ بہت ہی سخت لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم مجھے بار بار ایک ہی بات کا طعنہ کیوں دے رہی ہو، جبکہ میں بتا چکا ہوں میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، نہ ہی میں نے کبھی اسے دیکھا ہے۔ مجھے شادی نہیں کرنی کسی اور سے۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آس پاس کے لوگ بھی ریسٹورنٹ میں اب ان کی نوک جھونک کو سنتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جگنو کے ساتھ ارحم نے جس انداز میں بات کی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ جگنو بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارحم نے بھی غصے میں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس دن اور اس سے اگلے کئی دن جگنو نے ارحم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ارحم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے دونوں نمبر بند جا رہے تھے۔ واٹس ایپ سے شاید اس نے ارحم کو بلاک کر دیا تھا، کیونکہ کئی دن گزرنے کے بعد بھی میسیجز جگنو کو موصول نہیں ہوئے تھے۔ اس شام جب ارحم آفس سے واپس گھر آ رہا تھا تو ایک سگنل پر اس نے جگنو کو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھے دیکھا۔ لڑکے کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر ارحم کو یقین تھا کہ یہ اس کا وہ پرانا دوست فرحان ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ بہت قریب ہو کر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ارحم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اس قدر بے تکلف ہو کر گھوم رہی ہے۔ انہی سوچوں میں گم ارحم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اشارہ کھل چکا ہے۔ جب پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بجنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور وہ کب کس طرح گھر پہنچا تھا۔ ٹینشن کے مارے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر جا کر بے سود لیٹ گیا۔
کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اچانک موبائل اٹھایا اور جگنو کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا۔ اس نے کچھ ہی لمحے بعد لینڈ لائن سے کال کی، جسے ایک آدھ بیل جانے کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، جگنو کی آواز سنائی دی۔ مجھے بلاک کیوں کیا ہے؟ ارحم نے غصے پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی جس طرح تم نے کی تھی۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے آنا چاہیے تھا، جگنو نے بیزاری سے جواب دیا۔ کہاں آتا؟ تمہارے گھر، جہاں تم نے شروع سے آنے سے منع کر رکھا ہے، یا تمہاری یونیورسٹی؟ کدھر ڈھونڈتا میں تمہیں؟ نمبر میرا بلاک کر دیا ہے، اور تو اور واٹس ایپ سے بھی بلاک کر دیا ہے۔ میں کدھر ڈھونڈتا پھرتا تمہیں؟ ارحم نے اس بار شکوہ کیا تھا، جسے جگنو نے بھی محسوس کیا۔ سو جگنو کی بیزاری اور لا تعلقی والا ایٹیٹیوڈ بھی کچھ حد تک بدل گیا۔ تم نے ابھی بھی سوری نہیں کیا، جگنو نے پھر سے اس بات کا جواز بنا کر ارحم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہا۔ ارحم جو پہلے ہی اس کی شام کو دیکھی گئی حرکت سے پریشان تھا، اب جگنو کی اس لاحاصل اور بے مقصد ضد سے مزید الجھن کا شکار ہونے لگا۔ وہ خاموش رہا، آنکھیں بند کر کے اپنی کن پٹی کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ دھیان رکھنا۔ جگنو کی آواز میں ایک فاتحانہ تاثر صاف سنائی دے رہا تھا۔ مجھے ان بلاک کر دو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ارحم نے ایک طرح سے گزارش کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا۔ ذاتی نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے ارحم نے جگنو کو کل ملنے کے لیے کہا، جسے جگنو نے بہت ہی ایٹیٹیوڈ بھرے انداز میں قبول کیا۔ اگلے دن اسی ہوٹل کے ایک روم میں ارحم جگنو کا انتظار کر رہا تھا، جہاں شادی کے بعد انہوں نے کچھ دن گزارے تھے۔ ارحم کو کئی گھنٹے انتظار کروا کر بالآخر جگنو آ ہی گئی تھی، اور آتے ساتھ ہی وہ ارحم پر رعب جمانے لگی۔ کل شام کو تم بائک پر کس کے ساتھ تھی؟ ارحم نے سوال پوچھتے ہوئے بہت ہی نرم رویہ اپنایا۔ یہ سوال سنتے ہی جگنو کے رعب جمانے کے تمام تر منصوبے دھڑام سے زمین بوس ہو چکے تھے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی تھی جگنو کے چہرے پر، لیکن اس سے ہنستے ہوئے اس نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا وہ، یار اس سے تم جانتے تو ہو، فرحان ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا کالج کے زمانے کا فرینڈ ہے۔ ارحم سوال پوچھنے سے لے کر جگنو کا جواب سننے تک بنا پلک چھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ جگنو نے تھوڑی اور ہمت جمع کی۔ اب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ شک کر رہے ہو مجھ پر؟ شک کر رہا ہوتا تو ہم آج یہاں ساتھ نہ ہوتے۔ ختم کر دو یہ دوستیاں ووستیاں۔ آج کے بعد فرحان سمیت تم کسی مرد سے دوستی نہیں رکھو گی، سمجھ گئی تم؟ ارحم کے لہجے میں تلخی اور فکر مندی کی یکساں مقدار موجود تھی۔ جگنو کو اس کی بات پر غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ ارحم اس پر حکم چلا رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ مغربی سوچ کی پروردہ انسان تھی، تو یہ پابندیاں کیوں کر لگیں اس پر؟ یہی سوال دماغ میں گھومتا ہوا اس کی زبان تک آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں دوست نہیں رکھ سکتی؟ تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے؟ جگنو کی تلخی اور غلطی نہ ماننے والی عادت سے ارحم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور دونوں بحث میں اتنے آگے نکل گئے کہ جہاں چند قدم پر بس طلاق ہی کی صورت بچی تھی، مگر ارحم نے سب کچھ نظر انداز کر کے وہاں سے چل دینے کو ترجیح دی، گو کہ وہ آج رات جگنو کے ساتھ ٹھہرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ کچھ دن تک اس نے جگنو سے رابطہ نہیں رکھا، اور جگنو نے بھی کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا، لیکن ارحم کو پتہ چلتا رہا کہ جگنو اب بھی فرحان سے ملتی رہتی ہے۔ ایک دن صبح آفس پہنچتے ہی ارحم کو اس کے والد صاحب کی کال آئی اور اسے بتایا کہ اس کے نانا کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دونوں نکل رہے ہیں، تم بھی چند روز کی چھٹی لے کر گاؤں آ جانا۔ ارحم کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ گاؤں جائے، کیونکہ اس کی کبھی اتنی خاص قربت نہیں رہی تھی اپنے نانا سے، مگر ماں کی خاطر اسے جانا تھا۔ آفس سے 3 دن کی چھٹی لے کر وہ سیدھا گھر آیا اور شلوار قمیض پہن کر گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی راہ لی۔ شہر کے ہنگاموں، شور، مصروفیت اور الجھنوں سے جب وہ باہر نکل آیا تو سنسان سڑک کے دونوں اطراف تک تہادے نگاہ پھیلے سرسبز کھیت کھلیانوں کو دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی الجھنیں کم ہونے لگیں۔ دیہاتوں کی حدود میں پہنچتے ہوئے اسے قریباً 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ دور دور ظہر کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے اب وہ جس گاؤں جانا چاہتا تھا وہاں کے راستے میں اسے کنفیوژن ہو رہی تھی۔ سامنے 2 الگ الگ راستے مین سڑک سے اترے تھے جو 2 مختلف منازل کی طرف جا رہے تھے۔
وہ کچھ دیر کھڑا رہا، گاڑی سے باہر آ کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ پھر سے گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہ 12 سال پہلے آیا تھا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، تو اسے راستے کا بالکل بھی علم نہ تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں اسے گاڑی کے بیک مرر میں دور سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکی قریب آتی گئی تو اس کے خد و خال واضح ہوتے گئے۔ بہت ہی مناسب قد، گوری رنگت، سر پہ دوپٹہ، کاندھے سے لٹکتا ہوا بیگ، جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی تعلیمی ادارے سے آ رہی ہے۔ آنکھیں جھکی ہوئی، دھیمی چال چلتی ہوئی وہ ارحم کے پاس سے گزری۔ ارحم نے گاڑی سے نکل کر اسے آواز دی، ایکسکیوز می۔ لڑکی نے بات سنی نہیں یا شاید انگریزی سمجھ نہیں آئی۔ ارحم نے اس کے پیچھے چند قدم چلتے ہوئے اسے پھر سے مخاطب کیا، محترمہ بات سنیں۔ اس بار ارحم کی بات سنتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی؟ ارحم کو بہت ہی انسیت محسوس ہوئی۔ ایک پیاری سی معصوم سی شکل جس پر اداسی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ مجھے آپ مغل پور کا راستہ بتا سکتی ہیں؟ چک نمبر 117۔ لڑکی نے دونوں میں سے ایک راستے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مغل پور کی طرف جاتا ہے، آگے جا کر کسی سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو چک نمبر 117 کا راستہ بتا دیں گے۔ لڑکی روانہ ہوئی اور ارحم کے منہ سے کچی سڑک کو دیکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر انگریزی میں ایک گالی نکل گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ راستے میں وہ لڑکی ملی، جس سے انسانیت کے ناطے ارحم نے پوچھا کہ اگر وہ بھی مغل پورہ جا رہی ہے تو وہ اسے وہاں چھوڑ سکتا ہے، جس پر لڑکی نے معذرت کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مغل پور پہنچ گیا تھا۔ وہاں سے چک نمبر 117 کا پوچھتے ہوئے وہ بالآخر وہاں پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو ان کا گاؤں تھا ہی نہیں۔ راستے میں ایک بزرگ کسان سے دریافت کیا کہ چودھری شمشیر جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا گاؤں کون سا ہے۔ اتفاقاً وہ کسان بھی وہاں جا رہا تھا اور اس نے ارحم کو بتایا کہ وہ چک نمبر 107 ہے۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میں راستہ بتاتا رہوں گا۔ بزرگ کسان کو راستے میں جب باتوں باتوں میں علم ہوا کہ وہ چودھری شمشیر کا نواسہ ہے تو اس نے خود پر چودھری شمشیر کے احسانات گنوانا شروع کر دیے، اور وہ تمام تر احسانات بھی جو اس کے باقی جاننے والے کسانوں پر چودھری شمشیر نے کر رکھے تھے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اس بزرگ کسان کی باتوں سے ارحم کا اپنے ننہال کے لوگوں کے بارے میں رائے اکثر بدل گئی، خاص کر اپنے نانا کے بارے میں، کیونکہ اسے لگتا تھا پنڈ کا چوہدری ہو کر وہ غریب کسانوں کی محنت پر عیش کرتا ہے، اور یہی چیز اس کو گاؤں سے دور رکھ رہی تھی۔ مگر آج اس سوچ میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ مگر اب کیا؟ اب تو اس کا نانا دنیا سے چل بسا تھا۔ ارحم نے ایک بڑے ڈیرے میں ایک طرف گاڑی روکی اور وہاں جا کر لوگوں سے ملنے چلا گیا، جہاں بہت ساری چارپائیاں قطار میں پڑی تھیں جو دعائیں مغفرت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے تھی۔ ارحم جب قریب ہونے لگا تو اس کے والد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کچھ کہا تھا، جس کے بعد بڑے چھوٹے بزرگ سب باری باری اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارحم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ جان گئے تھے کہ یہ چودھری شمشیر کا نواسہ ہے۔ ارحم کے والد نے پھر اس کا تعارف خاندان کے دوسرے لوگوں سے کروایا، جن میں سے کافی لوگ اسے یاد تھے، مگر کچھ نئے چہرے بھی تھے۔ آخر میں اس کا ہم عمر ایک لڑکا اسے دیکھتا رہا، جس کا تعارف اس کے والد نے بھی نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر ارحم کو اپنا بچپن یاد آیا، جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آیا کرتا تھا۔ اس کا ایک ماموزاد اس کا سب سے قریبی دوست ہوا کرتا تھا، یہ جمال تھا۔ وہ جان گیا تھا اس کی آنکھوں کی چمک سے۔ دونوں بغل گیر ہوئے اور کافی دیر تک بنا کچھ بولے وہ دونوں آپس میں بغل گیر رہے۔ میت کی تدفین ہوتے ہوتے شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہونے کو تھا۔ جب وہ لوگ قبرستان سے لوٹ رہے تھے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ڈیرے سے چارپائیاں بھی اٹھا کر برآمدے میں رکھ دی گئیں۔ ارحم کو جب جمال ساتھ گھر لے کر آیا تو گھر کی خواتین، ان کی ممانیاں اور پھپھو نے اسے سلام کیا۔ اس کی جتنی کزنز تھیں انہوں نے بھی باری باری اسے سلام کیا۔ 12 سال بعد اس گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ارحم کی جتنی خاطر مدارت وہ لوگ کر سکتے تھے اتنی کر رہے تھے۔ ارحم کو محسوس ہو رہا تھا کہ اتنے سال وہ ان محبتوں سے، ان پرخلوص رشتوں سے دور رہ کر بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ ارحم کی پھپھو، جو کہ اس کی ممانی بھی لگتی تھی، اس نے باقی گھر والوں سے پوچھا، زنائشہ کہاں پر ہے؟ وہ نہیں آئی ابھی تک۔ کسی نے اسے بتایا کہ زنائشہ کہہ رہی ہے کہ اسے شرم آ رہی ہے، وہ سلام کرنے نہیں آ سکتی، جس پر ارحم کی پھپھو نے ارحم کو بتایا کہ تمہاری اور زنائشہ کی منگنی کے بعد وہ اب تمہارا نام سن کر بھی شرمانے لگتی ہے۔
ارحم کو یاد آیا کہ اس کی منگنی جس سے ہوئی ہے اس کا نام زنائشہ ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی پھپھو نے ایک لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر ارحم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ چلو سلام کرو۔ اس نے 12 سال بعد اس گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ ارحم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ جس لڑکی سے ملا تھا وہ زنائشہ ہی تھی۔ زنائشہ نے اسے سلام کیا اور دوپٹے سے چہرے کو شرم کے مارے چھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ ارحم اس کی سادگی اور خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا۔ رات کو جمال نے اس کا بستر اپنے ہی کمرے میں لگا دیا۔ سونے سے پہلے وہ دونوں بچپن کی باتیں کرنے لگے اور بچپن کی باتیں کرتے کرتے جمال نے اس سے انجانے میں کہہ دیا کہ پھر تم بڑے ہو گئے اور ہمیں بھول گئے۔ مذاق میں کہی ہوئی بات ارحم کو خاموش کر گئی اور جمال کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بات ارحم کو ناگوار گزری ہے، تو بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے جمال نے بات بدل دی۔ یہ بتاؤ یار، تمہیں زنائشہ کیسی لگی؟ تم نے تو پہلی بار دیکھا ہوگا نا اسے، کیونکہ گاؤں تو تم آئے نہیں ہو اتنے سال اور منگنی والے دن بھی مصروف رہے۔ تو بتاؤ پھر، اور ہاں شرماؤ مت، مجھے بچپن والا ہی جمال سمجھو۔ جمال نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، اور پھر ارحم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے مسکراہٹ کے۔ وہ تعریف کرنا چاہتا تھا زنائشہ کی، مگر شرم کے مارے کر نہیں سکا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی اس لمحے کے بارے میں سوچتا رہا جب اس کی زنائشہ سے راستے میں ملاقات ہوئی تھی۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوئم تک وہ لوگ وہیں رہے اور پھر اسی دن شام کو ارحم کے والد نے ارحم کو بتایا کہ تم کل پرسوں تک رک جاؤ، میں تمہاری والدہ کو لے کر گھر جاتا ہوں، اس کی طبیعت ناساز ہے، ہم میں سے کسی کو یہاں رکنا چاہیے۔ ارحم کو رکنے کا بہانہ چاہیے تھا اور وہ مل گیا تھا۔ وہ زنائشہ کی وجہ سے بھی رکنا چاہتا تھا، مگر ایک وجہ ان لوگوں کی محبت خلوص گاؤں کی سادہ پرخلوص زندگی بھی تھی۔ شام کو جب گھر والے سب مل بیٹھے تھے تو جمال ارحم کے ساتھ باہر سے آیا۔ ارحم کو آتے دیکھ کر زنائشہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، جس پر ارحم نے جمال کو مخاطب کر کے کہا کہ میری وجہ سے ان کی محفل میں خلل پڑ رہا ہے، لہٰذا مجھے کمرے میں جانا چاہیے۔ وہ کمرے میں چلا گیا، جسے گھر کے دیگر افراد نے بھی نوٹ کیا۔ ارحم کو واپس بلایا گیا اور جب وہ واپس آیا تو زنائشہ بھی وہیں سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب نے ارحم سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا، اس نے بھی سب سے باری باری سوالات پوچھے۔ اس سب میں زنائشہ خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ بھی کچھ اپنے بارے میں بتائیں، ارحم نے زنائشہ سے سوال کیا جو اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ارحم کو جو جواب دیا وہ انگریزی میں تھا، پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں اور ہاں، گالیاں تو بالکل بھی نہیں دیتی۔ ارحم کے لیے یہ بہت حیران کن تھا، اتنی اچھی انگریزی اور اس میں بھی اس کی سڑک کو دی گئی گالی پر مؤدبانہ انداز میں کیا گیا طنز۔ ارحم مسکرا دیا، وہ بالکل غیر ارادی طور پر ہوا تھا، میں ایسے لہجے میں بات نہیں کرتا، بس تھکاوٹ تھی۔ ارحم نے بھی جواب انگریزی میں دیا تھا، میں کسی کو جج نہیں کرتی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ زنائشہ نے پھر سے انگریزی میں جواب دیا۔ جمال جو کہ پاس ہی بیٹھا تھا کہنے لگا، اردو میں بات کر لو، ہمیں بھی تو سمجھ میں آئے کچھ۔ اس بات پر وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے۔ ارحم نے اگلا سوال اردو میں کیا، کیا پڑھتی ہیں آپ اور کیا پڑھاتی ہیں؟ انگریزی پڑھاتی ہوں اور پڑھنے میں مجھے انگریزی اور اردو ادب اور فلسفے کا شوق ہے، زنائشہ نے روانگی سے بتایا۔ ارحم پر یکے بعد دیگرے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ مطلب کوئی کمی نہیں تھی زنائشہ میں، پڑھی لکھی، قابل، خوبصورت اور خوش اخلاق۔ وہاں بیٹھے دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور جب رات کو ارحم سونے لگا تو اس نے جمال سے ایک سوال پوچھا، جمال، زنائشہ کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا کیا؟ کوئی نہیں آیا، جمال نے سرد مہری سے جواب دیا۔ لیکن وہ کیوں؟ ارحم حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھتے ہوئے جمال ہنس دیا۔ یار، پورے پنڈ کو پتا ہے کہ اس کے لیول کا رشتہ ہے ہی نہیں، اور جب اس نے میٹرک اور 12ویں جماعت میں ٹاپ کیا تھا تب تو آس پاس کے پنڈ کو بھی پتا چل گیا تھا کہ چوہدری شمشیر کی پوتی نے پورے ضلع میں اول پوزیشن لی ہے۔ میری ماں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ رشتے کی بات کروا دیتی ہوں، گھر کی بات ہے، منع تھوڑی کریں گے، مگر میں نے کہا نہیں۔ ارحم نے لیٹتے ہوئے فوراً پوچھ لیا، وجہ؟ وہ انگلش میں ماسٹرز کر چکی ہے، یہاں کے سرکاری اسکول کی پرنسپل ہے، اتنی سی عمر میں فلسفے کی باتیں کرتی ہے، اردو انگریزی ادب کو پڑھتی ہے، اور دوسری طرف میں 8ویں پاس۔ اس بات پر جمال نے خود کہا لگایا تھا، بتاؤ اب بنتا ہے کوئی جوڑ؟ نہیں نا، اس کو اس جیسا کوئی ملے تو بات بنے۔ تمہارا رشتہ آیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم کوئی جوڑ کا رشتہ تو آیا۔ ارحم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جمال کو لگا شاید وہ سو چکا ہے، مگر وہ جاگ رہا تھا۔
سوچ رہا تھا گاؤں میں آ کر وہ غفلت کی نیند سے ایسا جاگا تھا کہ اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ اگلے 2 دن گزار کر جب وہ شہر کے لیے نکل رہا تھا تو وہ اپنا دل وہی گاؤں میں چھوڑ آیا تھا۔ واپسی کے پورے سفر میں وہ گاؤں، ان کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں اور زنائشہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب اس کے والد نے اسے بتایا کہ تمہاری وہ دوست آئی تھی اور ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کر کے گئی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ ارحم جب واپس آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے طلاق کے کاغذات بھیج دے۔ ارحم پر تو جیسے آسمان گرا تھا۔ جگنو کا یہاں آ کر اس کے والدین سے بدتمیزی کرنا، اس کی خفیہ شادی کا عیاں ہونا، جگنو کا طلاق کا مطالبہ کرنا، وہ بھی فرحان کی خاطر، اور اس کے والدین کا ناراض ہونا، یہ سب ایک ہی ساتھ ہوا تھا۔ وہ سارے دکھ درد گاؤں میں گزارے کے چند ہی دنوں میں بھول چکا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہاں آ کر اتنے سارے دکھ ایک ساتھ اس کے انتظار میں ہوں گے۔ اگلے ہی دن ارحم نے جا کر طلاق کے کاغذات جگنو کے منہ پر دے مارے، کیونکہ اسے پتا تھا یہ رشتہ اب مزید نہیں چل سکتا، اور اس کے والدین کے ساتھ کی گئی بدتمیزی پر تو وہ اسے بالکل بھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کسی نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور وہ خود بھی ملامت تھا اپنے کیے پر۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور ارحم کو لگا اسے اپنے والدین سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ صبح ناشتے کی میز پر ارحم نے دونوں سے دست بدستہ معافی مانگی۔ والدہ نے تو فوراً معاف کر دیا، مگر اس کے والد ابھی بھی کچھ مزاحمت کر رہے تھے۔ اس نے زنائشہ کے رشتے کی بات کی تھی، جو کہ ارحم کی اس حرکت کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکی تھی، کیونکہ وہ ایک صاف کو انسان تھے اور کسی کی بیٹی کی زندگی اپنے بیٹے کی خاطر جھوٹ بول کر خراب کرنے کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ارحم کے معافی نامے پر کچھ زیادہ نہیں کہا۔ ادھر ارحم زنائشہ کے بارے میں سوچ سوچ کر عجیب تجسس میں پڑنے لگا تھا۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ وہ گاؤں نہیں جا سکتا تھا، اور اگر جانا چاہتا بھی تو کوئی ٹھوس بہانہ چاہیے تھا، مگر ایسے کسی بہانے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ والدین کی بات نہ مان کر پچھتا رہا تھا، اور پچھتاوے کی اذیت دگنی ہو جاتی جب اسے خیال آتا کہ اس نے غفلت میں زنائشہ جیسا ہیرا کھو دیا۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن ارحم کی والدہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد تمہیں بلا رہے ہیں۔ ارحم فوراً سے بیشتر ان کی خدمت میں پیش ہوا۔ پرسوں تم اپنی ماں کو لے کر گاؤں چلے جانا، تمہارے نانا کا چہلم ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ میں اب ان لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت ہے۔ ارحم کو گاؤں جانے کی جہاں خوشی ہوئی تھی، وہاں والد کے چہرے پر مایوسی اور دکھ دیکھ کر وہ اپنے آپ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ رہا۔ اس نے حامی بھر کر چلنا چاہا کہ اس کے والد نے آواز دی، اور ہاں، میں نے تمہاری پھپھو سے بات کی ہے، وہ زنائشہ سے تمہاری بات کروا دیں گے۔ اسے اب سچ بتا دینا۔ ہماری عزت کی دستار اب اس لڑکی کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو انکار کر دے یا ہماری عزت رکھ لے، اس کی مرضی ہے۔ اتنی بھاری بات کہہ دی تھی اس کے والد نے کہ اس کے بوجھ تلے ارحم دب کے رہ گیا۔ زنائشہ کے سامنے اقرار کر دینا اور اسے حتمی فیصلے کا حق دے دینا بہت بڑے ظرف کی بات تھی جو اس کے والد نے دکھائی تھی۔ دوسرے دن ہی صبح کو ارحم اپنی والدہ کو لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہوا، بہت سارے خوف، بہت سارے وسوسے لیے۔ وہ گاؤں کی جانب گاڑی دوڑا رہا تھا، ہر خوف، ہر وسوسے کے کئی سارے نتائج نکلتا ہوا ذہن اسے ارد گرد کے ماحول سے الگ کر چکا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی سب نے اتنی ہی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا جس کی انہیں امید تھی۔ چہلم ہونے کے بعد رات کو ارحم کو اس کی پھپھو نے اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زنائشہ کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ مشکل گھڑی آ چکی ہے۔ اس کی پھپھو نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو بات کرنی ہے یہیں بیٹھ کر آپس میں طے کر لو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ارحم نے ایک طرف کرسی پر بیٹھی زنائشہ پر نظر ڈالی، جو نظریں جھکائے بیٹھی دوپٹے کے پلو کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خالی اس ذہن ارحم جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا کہنا چاہیے اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے، ارحم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ اچھے خاصے وقت تک سکوت چھایا رہا۔ زنائشہ نے خاموشی توڑ دی۔ چچی جان کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ ضروری بات کرنی ہے اس رشتے کے حوالے سے۔ کنفیوژن کا شکار ارحم صحیح سے بات بھی شروع نہیں کر سکا۔ ہاں میں بابا جان۔ اس سے پہلے ارحم کچھ الٹا سیدھا بولتا، وہ خاموش ہو گیا۔ کئی بار گہرے سانس لینے کے بعد اس نے بات جاری رکھی۔ میں نے چپکے سے شادی کی تھی کچھ مہینے پہلے، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ ارحم نے بنا تمہید باندھے بات کہہ ڈالی۔ آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا جس کی ارحم توقع کر رہا تھا۔ خاموشی چھائی رہی۔
آگے بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ زنیشہ نے کہا۔ بس یہی بات تھی، ارحم نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کا مجھے اندازہ تھا، سو مجھے حیرت نہیں ہو رہی۔ زنیشہ کی بات سے ارحم یکدم حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حیران نہ ہو، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، شادی کا نہیں پتا تھا، مگر یہ یقین ضرور تھا کہ آپ کسی اور میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، ورنہ تو آپ نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب انسان کسی اور میں ساری کی ساری دلچسپی رکھتا ہو۔ زنیشہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ انکار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ارحم جب سے زنیشہ سے جڑا تھا، تب سے اس پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حیرتوں کے نئے جہان کھل رہے تھے۔ آپ کے والدین کی وجہ سے اتنے خلوص بھرے لوگوں کے منہ پر انکار کر دینا مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے کیا، کسی بھی با تہذیب باشعور انسان کو ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا، خاص کر آپ کے والد، جنہوں نے مجھے یہ باور کروایا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کبھی کسی نے ایسا کرنے کی بھی کوشش کی تو وہ محافظ بن کر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آج انہوں نے آپ کو یہاں اقرار کرنے کے لیے بھیج کر یہ ثابت بھی کر دیا۔ زنیشہ نے بہت پر اعتماد انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ اب کیا فیصلہ ہے آپ کا اس رشتے کے متعلق؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے ارحم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، یوں جیسے کوئی اس کا کلیجہ کاٹ چکا ہو۔ زنیشہ نے کچھ توقف کیا اور پھر بس اتنا ہی کہہ سکی، اب جب مجھے اختیار دے ہی دیا گیا ہے تو سوچتے ہیں کچھ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ارحم چاہ کے بھی اسے نہیں روک سکا، کیونکہ وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ جاتے جاتے زنیشہ نے کہا، میں نے بہت نرمی آلریڈی دکھا دی ہے، مجھ سے مزید کسی قسم کی نرمی کی امید مت رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ ارحم کے دل و دماغ میں جتنے بھی بہتری سے جڑی امیدیں تھیں، سب بکھر چکی تھی۔ وہ گاؤں چھوڑتے وقت ایک آخری بار زنیشہ سے نظریں ملانے کی جسارت کر رہا تھا۔ اس سے نظروں ہی نظروں میں التجا کر رہا تھا کہ ممکن ہو تو اسے معاف کر دے۔ گاڑی چلاتے وقت وہ قریباً رونے لگا تھا، مگر کسی طرح اس نے خود کو قابو کر لیا۔ وہ اس کان جیسی پیاری لڑکی کی زندگی سے کھیلنے لگا تھا، منگنی کر کے اسے بہانے سے توڑنے کا سوچ رہا تھا۔ ایسی لڑکی جس کے معیار کا لڑکا ملنا مشکل تھا۔ اس نے سب جانتے ہوئے بھی ان کی عزت رکھ لی تھی، اپنے والدین کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی، اور جگنو سے باوجود منع کرنے کے تعلق بنائے رکھا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ بدلے میں وہ اس کی اور اس کے والدین کی عزت کو لات مار کے چلی گئی۔ ارحم کو اپنی ساری غلطیاں پے در پہ یاد آنے لگی۔ وہ کھڑا کر ساری رات روتا رہا۔ تہجد، جو وہ آخری بار کئی سال پہلے پڑھ چکا تھا، آج پھر جائے نماز پر بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے غلط کیا ہے، اور زنیشہ کے الگ ہونے کا بھی پورا پورا حق اسے حاصل ہے، بس ان کی خاندان میں عزت رہ جائے۔ وہ بار بار زیر لب یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا۔ اگلا ایک ہفتہ اس پر بہت مشکل گزرا، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے رب سے امید وابستہ ہونے لگی کہ وہ اس کی دعا ضرور سنے گا۔ ایک دن شام کو گھر آیا تو گھر کا ماحول کچھ اداس سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے وجہ دریافت کرنا چاہی، مگر کوئی کچھ نہیں بتا سکا۔ اس نے والدہ سے وجہ پوچھی۔ زنیشہ، اس کی والدہ کا اتنا کہنا تھا اور ارحم کا اتنا سننا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا نتیجہ آیا ہوگا۔ زنیشہ نے کہا ہے کہ وہ اگلے 3 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اسی دوران ارحم گاؤں بھی نہیں آئے گا۔ اس کی والدہ نے بات مکمل کی۔ ارحم کی جان میں جان آ گئی۔ یہ انکار نہیں تھا، یہ پھر سے بہتر بن کر آنے کا موقع تھا۔ 3 سال کا انتظار آسان نہیں ہونے والا تھا، لیکن وہ خوش تھا۔ اسے ایک اور موقع مل گیا تھا جو بہت سخت شرائط پر تھا، مگر واپسی کا دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے خود سے یہ عزم کر لیا تھا کہ اب وہ پہلے جیسا بہتر انسان بنے گا، جو زنیشہ کے معیار کا ہو۔ اسے ساری زندگی کا انتظار بھی قبول تھا، جس میں وہ اسے پا لینے کی امید پر جی سکتا تھا۔ والسلام۔